بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآنی چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک کریں، چینل سے بر وقت ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیکھیں گے نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے نہ جانے دو۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں چل کر مسجد آنے والوں کو قیامت کے دن کامل نور بھرپور اجالے کی بشارت دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کیا ثواب ہے اور وہ اسے قرآن اندازی کے بغیر نہ پا سکتے تو اس کے لیے قرآن اندازی کرتے۔ ایک اور حدیث ہے، ایک شخص نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں نے عرض کیا، اور کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد اور کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر باوضو قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور کہیں اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لو، دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ اس کے نیچے رہے۔ سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بایاں ہاتھ کے گٹے کو پکڑ لو اور باقی 3 انگلیاں بائیں کلائی پر بچھی رہیں۔ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ادب سے کھڑے ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنا ہے۔ ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھنی ہے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، آخر تک پڑھنا ہے۔ مرد جو ہیں اس کو ناف کے اوپر ہاتھوں کو باندھیں اور مردوں کو دائیں ہاتھ کی چھوٹی جو انگلی ہے اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑنا ہے، باقی 3 انگلیوں کو بائیں کلائی پر بچھا دینا چاہیے، اور عورتوں کو داہنی ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھنا چاہیے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھنا چاہیے عورتوں کو۔ حلقہ بنا کر یا ہاتھ کو نہیں پکڑنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ کے بعد الحمد شریف پڑھنی ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ، اور جب آپ کی سورت ختم ہو تو آہستہ سے آمین کہنا ہے۔ سورت پڑھتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین،
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اس کے بعد آمین آہستہ سے کہنا ہے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے، اور نہ گمراہوں کا۔ الہی قبول فرما۔ بعد پھر کوئی صورت یا چند آیات پڑھیں، جیسے سورۃ الاخلاص، سورۃ الناس، سورۃ فلق، سورۃ النصر، کوئی بھی چھوٹی صورت پڑھ لیں، یا کچھ آیتیں آتی ہیں آپ کو ایک دو وہ پڑھ لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھکو، پھر رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کو 3 یا 5 مرتبہ پڑھو، یعنی سامی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد تمہید یعنی ربنا لک الحمد پڑھو۔ اور جو مرد ہیں، مرد حضرات کو رکوع میں اچھی طرح جھکنا چاہیے کہ سر اور پشت برابر ہو جائیں، اور عورتوں کو صرف اس قدر جھکنا چاہیے کہ جس سے ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ مردوں کو رکوع میں انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے، اور عورتوں کو بغیر کشادہ کیے ہوئے ملا کر رکھنا چاہیے۔ مردوں کو حالت رکوع میں کوہنیوں کو پہلو سے علیحدہ رکھنی چاہیے، اور عورتوں کو ملی ہوئی رکھنی چاہیے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جاؤ کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھو، پھر دونوں ہاتھ رکھو، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر رکھو، پھر سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی 3 یا 5 مرتبہ کہو۔ مردوں کو سجدے میں پیٹ کو رانوں سے اور بازو کو بغل سے جدا رکھنا چاہیے، اور عورتوں کو ملا کر رکھنا چاہیے۔ سجدے میں مردوں کی کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں اور عورتوں کی کوہنیاں زمین پر بچھی ہوئی ہوں۔ مردوں کو سجدے میں دونوں پاؤں انگلیوں کے بل کھڑے رکھنے چاہیے، مگر عورتیں دونوں پاؤں کو دائنی طرف کو نکال دیں۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ۔ اب دوسری رکعت شروع ہوئی، اس میں تعوذ نہیں ہے، صرف تسمیہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھو۔ اس کے بعد کوئی سورت ملاؤ یا چند آیات پڑھو، پھر رکوع، قوما اور دونوں سجدے کر کے اٹھ جاؤ۔ پہلے تشہید یعنی اتحیات پڑھو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور پھر درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر صلات بھیج، جس طرح تو نے صلات بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ الہی برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو، جس طرح تو نے برکت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دعا پڑھنے کے بعد پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، سلام پھیرتے وقت دائیں طرف اور بائیں طرف منہ کو موڑ لو اور کاندھوں پر نظر رکھو۔ یہ 2 رکعت نماز پوری ہو گئی۔ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھنا ہو تو 2 رکعت پر بیٹھ کر صرف عبدہ و رسولہ تک اتحیات پڑھو۔ اس کے بعد فوراً تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ اور تسمیہ یعنی الحمد شریف سورت پڑھ کر رکوع سجدہ کرو۔ اگر 3 رکعتیں پڑھنا ہو تو بیٹھ کر اتحیات درود شریف دعا پڑھ کر سلام پھیر دو، اور اگر 4 رکعت پڑھنا ہو تو تیسری رکعت پڑھ کر نہ بیٹھو بلکہ تیسری رکعت کے دونوں سجدے کر کے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور چوتھی رکعت یعنی تسمیہ الحمد شریف سورت پڑھ کر رکوع سجدہ کر کے بیٹھ جاؤ، اور تحیات پھر درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دو۔ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد کوئی سورت یا آیت نہ پڑھو بلکہ الحمد شریف ختم کر کے سیدھے رکوع میں چلے جاؤ۔ ہاں، فرضوں کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت یا چند آیات پڑھنا واجب ہے۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا کے علاوہ کچھ نہ پڑھو۔ تعوذ، تسمیہ، الحمد شریف اور سورت صرف امام پڑھے گا۔ اس طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی امام کے پیچھے کھڑے رہو۔ ہاں، رکوع، سجدے کی تسبیح اور اتحیات درود شریف اس کے بعد والی دعا امام کے پیچھے بھی پڑھو۔ مردوں کو سجدے میں پیٹ کو رانوں سے اور بازو کو بغل سے جدا رکھنا چاہیے اور عورتوں کو ملا کر رکھنا چاہیے۔ سجدے میں مردوں کی کونیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں اور عورتوں کی کونیاں زمین پر بچھی ہوئی ہوں۔ مردوں کو سجدے میں دونوں پاؤں انگلیوں کے بل کھڑے رکھنے چاہیے، مگر عورتیں دائیں طرف کو نکال دیں۔ مردوں کو بیٹھنے کی حالت میں بائیں پاؤں پر بیٹھنا ہے اور دائیں پاؤں کی انگلیوں کے بل کھڑا رکھنا چاہیے۔ عورتوں کو دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بیٹھنا چاہیے۔ رکوع سے اٹھتے وقت امام صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، اور جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو وہ صرف ربنا
ربنا لک الحمد کہے، جو تنہا نماز پڑھے وہ ان دونوں کو کہے، یعنی وہ یہ دونوں چیزیں خود پڑھے گا۔ دونوں سجدوں کے درمیان اور اتحیات دروشی پڑھتے وقت بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ اور دایاں پاؤں کھڑا رکھو، دونوں گھٹنے قبلہ کی طرف رہیں، دائیں پاؤں کی انگلیاں اچھی طرح موڑ دو تاکہ قبلہ رخ ہو جائیں، اور دونوں ہاتھ رانوں پر اس طرح رکھو کہ انگلیاں سیدھی رہیں۔ اتحیات پڑھتے وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچو تو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا گول حلقہ بنا لو، اور چھوٹی انگلی جو ہے اور اس کے پاس والی انگلی کو بند کر لو، پھر کلمہ شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرو۔ جب لا الہ کہو تو انگلی اٹھا دو، اور جب الا اللہ کہو تو اسے جھکا دو، اور سلام پھیرنے تک اس طرح انگوٹھے اور بیچ والی انگلی کا حلقہ بنائے رکھو، اور دو انگلیاں موڑی ہوئی ہیں مڑی رکھو، سلام پھیر کر حلقہ توڑ دو۔ مغرب عشاء کی اول کی 2 رکعتوں میں اور فجر کی دونوں رکعتوں میں امام کے لیے الحمد شریف اور اس کے بعد سورت زور سے پڑھنا واجب ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی، اور اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سارے مسلمانوں کو بخش دے اس روز جب کہ عملوں کا حساب ہونے لگے۔ پھر اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، پہلے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول منظور فرمائے، قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔